آج کل ایک نوجوان ڈیلیوری بوائے رئیس کے بہیمانہ قتل کا ہر طرف چرچا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پوش ایریا کے 3 کمسن بچوں کی ماں آمنہ نے مبینہ طور پر اسے رات گئے گھر بلا کر اپنے شوہر فرحان کے ہاتھوں قتل کرا دیا اور بعد ازاں اس کی لاش مانگا منڈی کے نزدیک شام کے بھٹیاں میں ویران جگہ پر پھینک کر اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ قتل ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جبکہ یوٹیوبرز اس واقعے پر مختلف پہلوؤں سے لاتعداد ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس شوروغوغا اور غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور دونوں فریقین کے بارے میں جانبدارانہ رویہ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ ہم آپ کو واقعے کے درست پہلو سے آگاہ کریں گے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ قتل کے ملزم فرحان اور آمنہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور کے پوش علاقے میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ فرحان سخت مزاج کا شوہر تھا، اس کا لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم تھا، لیکن اس نے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ فرحان کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ فرحان غصے اور سخت رویے کے باعث بیوی آمنہ کی ناک کی ہڈی بھی توڑ چکا تھا۔ بیوی آمنہ شوہر کے سخت رویے سے ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی، وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتی تھی اور اگر کسی چیز کی اسے ضرورت ہوتی تو آن لائن آرڈر کر کے چیزیں منگواتی تھی۔ گزشتہ 5-6 ماہ کے دوران ڈیلیوری بوائے مقتول رئیس کا ڈیلیوریز کے سلسلے میں ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ بقول ملزم فرحان اور آمنہ کے رئیس انہیں فون اور میسج کر کے خوف زدہ کر رہا تھا اور دھمکا رہا تھا اور ان کی کمسن بچی کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا تھا، جس پر ملزم فرحان نے اسے بیوی کے نمبر سے فون کر کے گھر بلایا اور اسے سمجھایا اور اس کے باز نہ آنے پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے ڈنڈے مارے۔ ایک ڈنڈا اس کے سینے پر لگا جبکہ ناک پر بھی ضرب لگائی گئی۔ بقول فرحان اس کا ارادہ رئیس کو مارنے کا نہیں تھا، وہ اسے ڈرا کر پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا، لیکن تشدد کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی اور فرحان خوف زدہ ہو گیا اور ثبوت مٹانے کے لیے اس نے رئیس کی لاش ویرانے میں لے جا کر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو رئیس کی فیملی پیش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رئیس کا نکاح ہو چکا تھا اور اس کی مرضی سے یہ رشتہ طے پایا تھا اور چند روز میں اس کی شادی تھی، جس کے لیے رئیس خود اپنی شیروانی خرید کر لایا تھا اور باقی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ رئیس کے بھائی کے مطابق رئیس اس روز اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیلیوری کرنے گیا تھا۔ دوستوں کو اس نے باہر رکنے کا کہا اور خود ڈیلیوری کرنے چلا گیا، لیکن جب 2 گھنٹے تک وہ واپس نہ آیا تو دوست پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس فون نہیں تھا تو وہ گھر گئے اور رئیس کو کال کرنے کی کوشش کی، تاہم رئیس کا فون بند تھا۔ رئیس کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی کو آمنہ نے قتل کروایا ہے۔ آمنہ سارے کیس میں ملبہ مقتول رئیس پر ڈال رہی ہے کہ رئیس اس کو تنگ کرتا تھا اور ان کے گھر میں ڈکیتی کر کے گیا تھا۔ جاتے وقت اس کا فون گر گیا تو وہ اگلی رات زبردستی گھر میں گھس آیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور بیٹی کو بھی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی۔ وہ پریشان کرتا رہا لیکن اس کے خاوند کے آ جانے پر معاملہ الٹ گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ ہوا کچھ یوں کہ آمنہ خاوند کی سختی کی وجہ سے گھر میں رہتی تھی، آن لائن چیزیں منگواتی تھی اور اسی دوران اس کی دوستی رئیس سے ہو گئی اور ذرائع کے مطابق وہ ڈیٹ پر بھی جایا کرتے تھے۔ اسی دوران ان کے تعلقات بھی بن گئے، وہ آپس میں ویڈیو کال پر بھی بات کرتے تھے۔ اس دوران آمنہ کے خاوند فرحان کو اس بات کا علم ہو گیا اور اس نے آمنہ کے فون سے رئیس کو ملنے بلایا۔ رئیس سمجھا کہ آمنہ نے بلایا ہے اور وہ دوستوں کو لے کر چلا گیا، دوستوں کو باہر بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ آگے فرحان موجود تھا، فرحان نے اسے مارا اور اسی دوران رئیس کی موت واقع ہو گئی، جس پر فرحان اس کی لاش ویرانے میں لے گیا اور پٹرول ڈال کر لاش کو جلا دیا۔ اس قتل کے بعد دونوں ملزم میاں بیوی پولیس کی حراست میں ہیں۔ مقتول رئیس کے بزرگ والدین، بہن بھائیوں اور منکوحہ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مقتول کی والدہ مقتول بیٹے کے نکاح کا کلہ اور شیروانی ہاتھ میں لیے دل دہلا دینے والے بیان کرتی رہتی ہیں، جبکہ گھر سے ملحقہ قبرستان میں سپرد خاک اپنے لخت جگر کی تازہ قبر کو چھت سے دیکھ کر صبر کھو بیٹھتی ہیں۔ دوسری طرف منکوحہ بیوی ہے جو رخصتی سے قبل ہی بیوہ ہو گئی ہے، جبکہ تیسری جانب وہ 3 کمسن بچے ہیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا کہ ایک لمحے میں وہ باپ کی شفیق چھاؤں اور ممتا سے محروم ہو گئے ہیں۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کیسے جئیں گے اور زندگی کیسے بسر کریں گے؟ ان کے نام کے ساتھ کیا کیا غلیظ اور شرمناک حوالے لگ چکے ہیں جو زندگی بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، جبکہ وہ بے قصور ہیں۔
آمنہ کے کردار پر بھی سوالات تو اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جا رہی کہ اہل علاقہ کے مطابق اسے کسی نے بھی کبھی آزادانہ غیر مردوں سے میل جول کرتے نہیں دیکھا اور وہ خالصتاً گھریلو خاتون اور ماں ہے۔ بعض اوقات شوہروں کی بیجا سختی اور شکی پن بھی ایسے سانحات کا باعث بن جاتا ہے۔ عورت فطرتاً نرم دل اور تعریف سننے کی بھوکی ہوتی ہے، کسی کے دو تعریفی جملے اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ اب لیٹ نائٹ فاسٹ فوڈ اور پارسل منگوانا عام ہے، گھر کے مرد جاب پر باہر یا سو رہے ہوتے ہیں، خواتین اور لڑکیاں ڈلیوری بوائے سے پارسل وصول کرتی ہیں اور اس دوران خواتین کے نمبر بھی ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آن لائن جیولری اور خواتین کی ضرورت کی اشیاء بھی منگوائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ پیش آیا ہو۔ اسلام نے اسی لیے نامحرم سے ملنے سے سختی سے منع کیا ہے، جس کا اب خیال نہیں رکھا جا رہا اور کوئی جذباتی لمحہ کسی بھی انسان کو بہکا کر لے جاتا ہے اور پھر رئیس اور فرحان جیسے سانحات پیش آتے ہیں۔ رئیس از خود وہاں رات گئے آیا یا ملزم فرحان نے اسے فون کر کے بلایا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اسے رات کے وقت آمنہ کے گھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کا نکاح ہو چکا تھا، چند دن بعد شادی تھی، کمپنی کی طرف سے بھی کوئی آرڈر نہیں تھا۔ اب اگر وہ کسی صورت آ گیا تو فرحان کو عقل سے کام لیتے ہوئے اسے کمرے میں باندھ کر پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ اسے اس بے رحمی سے قتل اور جلانے کا قطعی کوئی جواز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ اگر رئیس آمنہ کو تنگ کر رہا تھا تو اسے اپنے شوہر کو اعتماد میں لے کر فوری طور پر سارے واقعے کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔